ناظرین آداب، بات سے بات نکلے پروگرام میں میں آپ کا میزبان مشتاق برق آپ کو پھر ایک بار استقبال کرتا ہوں اس پروگرام میں۔ جیسا کہ آپ بخوبی جانتے ہیں اس پروگرام کا فارمیٹ، ہم ایک مہمان کو اس بلاتے ہیں اور ان سے بات کرتے ہیں۔ آج جس مہمان کو ہم نے بلایا ہے وہ ایک وادی کی مشہور ڈاکٹر ہونے کے ساتھ ساتھ ایک ادیب بھی ہے، جنہوں نے اردو اور کشمیری لینگویج میں بہت کچھ کنٹریبیوٹ کیا ہے۔ ٹی وی کے لیے فلمز لکھی ہے، ریڈیو کے لیے ڈرامے لکھے ہیں اور ایک کالمسٹ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ان کی ایک کتاب جو حال ہی میں منظر عام پہ آئی ہے، افسانچوں کو لے کے، جو منی افسانچے ہوتے ہیں یا منی شارٹ سٹوریز ہوتے ہیں، تنکے، جس کا انگلش ٹرانسلیشن بھی ہمارے سامنے آیا ہے۔ ہم بات کر رہے ہیں جناب ڈاکٹر نذیر مشتاق صاحب کی۔ ڈاکٹر صاحب آپ کا استقبال۔ شکریہ۔ ڈاکٹر صاحب آپ ایک ڈاکٹر ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ ایک ادیب بھی ہیں، تو یہ ان دونوں کا سنگم کیسے ہو گیا؟ بھائی سب قسمت کے کھیل ہے، جو انسان کے مقدر میں لکھا ہوتا ہے وہ ہو کے رہتا ہے۔ جب ہم چھوٹے تھے، پرائمری اسکول میں تعلیم حاصل کر کے پھر ہائی اسکول میں آئے، ان دنوں کیا ہوتا تھا، 9ویں جماعت میں چننا ہوتا تھا کہ آپ کو آئندہ زندگی میں کیا کرنا ہے، سبجیکٹ چوز سبجیکٹس۔ 8ویں جماعت میں میری جموں کشمیر میں فرسٹ پوزیشن تھی، ماشاءاللہ۔ تو لیکن لکھنے کی طرف بچپن سے ہی میرا وہ تھا، رجحان تھا۔ میں نے والد صاحب نے مجھ سے پوچھا، بھائی کیا کرنا ہے، کون سی کتابیں لاؤں، جی، سائنس کی یا آرٹس کی؟ میں نے کہا سر میں رائٹر بننا چاہتا ہوں۔ تو وہ ہنس پڑے، کہتا ہے رائٹر ہسا بنک مگر کیا کیا؟ اوکے۔ رائٹر تو بنو گے لیکن کھاؤ گے کیا؟ تم بننا کیا چاہتے ہو؟ ارے بھائی انگلش میں تمہارے 90% مارکس ہیں، ڈاکٹر بنو۔ اب ان دنوں کی بات ہے، ان دنوں تو ماں باپ کے سامنے تو آدمی سر نہیں اٹھا سکتا تھا، انکار کرنا تو دور کی بات ہے۔ اس لیے ہم نے چنا، سائنس مضامین چنے، اور 12th میں خوب محنت کی، خوب محنت ایس پی کالج میں۔ ان دنوں کوئی ہڑتال نہیں، کوئی بندش نہیں، پورے 360 دن کالج گئے، نوٹس بنائے، ایجوکیشن پہ۔ جی ہاں، تو پڑھا، کوئی ٹیوشن نہیں، اور 80% مارکس لائے۔ میڈیکل کالج کے لیے راہ ہموار ہو گئی۔ دلچسپی کی بات یہ ہے کہ میں نے میڈیکل کالج میں اس ٹرم کا سب سے لاسٹ فارم بھرا ہے۔ اچھا۔ وہ پشکر ناتھ جی کھڑکی بند کر رہے تھے، میں نے ہاتھ ہے تمہارا راٹھی بھی لو، تو اس نے پکڑ لیا، اور کسی سفارش کے بغیر مجھے میڈیکل کالج میں داخلہ مل گیا۔ اور پھر میڈیکل کالج سے جو کچھ بھی میڈیکل کالج نے مجھے دیا وہی میری زندگی کا سرمایہ ہے۔ اور میڈیکل کالج سے مجھے اتنا پیار ہو گیا کہ میں نے وہاں ہی پھر ایم ڈی بھی کی، اور وہاں ہی پھر نوکری بھی کی، اور وہاں سے ریٹائر ہو گیا، اور آج بھی اسی میڈیکل کالج کے سامنے پریکٹس بھی کرتا ہوں۔ کیا بہت پیار ہے۔ ایز اے سائن آف لائلٹی۔ یس، یو کین کال اٹ۔ ادب کے ساتھ کیسا تعلق کیسا؟ ادب کے ساتھ لکھنے کا شوق بچپن سے تھا۔ جی۔ میرے والد صاحب پولیس میں تھے، لیکن لٹریری مین تھے۔ وہ شاہنامہ اسلام، مسدس حالی، شکوہ جواب شکوہ، اقبال پڑھتے تھے۔ انہوں نے 8ویں جماعت میں مجھے ایک دو کتابیں دینا شروع کی، تو میں نے وہ بچپن میں کیا سمجھتا، مطلب اب دیکھیے اس وقت میں نے شکوہ جواب شکوہ، لیکن آج سمجھتا ہوں تھوڑا وہ کیا ہے۔ لیکن کتابیں جمع کرنے کا شوق مجھے اسی دن سے ہوا، اور اگر آج آپ میرے گھر میں دیکھیں گے تو ماشاءاللہ ایک بہت بڑی لائبریری ہے۔ اب تو محترمہ جو ہماری گھر والی ہیں منسٹر کہتی ہیں کہ بس محمد تو یہ بہت ہو گیا، اب جگہ ہی نہیں ہے، اتنی ساری کتابیں جمع کرنے کا شوق اور پڑھنے کا شوق بچپن ہی سے تھا۔ یہاں ان دنوں ثناء اللہ بخٹ ایک مشہور اور معروف اور انتہائی قابل مدیر آفتاب ہوا کرتے تھے۔ ان کا آفتاب سچ مچ آفتاب بن کر کشمیر کی زندگی پر چمکتا رہا۔ انہوں نے عمر مجید کے ذریعے ایک ادبی ایڈیشن شروع کیا نوجوان قلم کاروں کے لیے،
میں تو وثوق سے کہوں گا کہ جو بھی آج کل یہاں قلم کار ہیں جو جی موجود ہیں جی بہت تو گمنامی کے عالم میں گاروں جی رہے میں ہیں. بٹک گئے، لیکن جو بھی ہیں وہ سب اسی کی دین ہے، اللہ ان کو جنت نصیب کرے. آمین. تو ایک دن میں نے بھی سوچا کہ چلو ٹرائی کرتے ایک ہیں. ٹرائی کرتے ہیں. ایک افسانہ لکھا، چلے گئے ان کے پاس، تو انہوں نے سر سے نیچے، ان کے پاس جانا تو بہت مطلب آدمی لرزتا تھا، بہت خشمناک انسان تھے. وہ کہا کہ یہ عمر مجید کو دے دو. عمر مجید کو دیا تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، دوسرے سنڈے ایڈیشن میں دیکھو، چھپ گیا تو شروع ہو گئی. تو یہاں سے آدمی، لیکن اس سے پہلے بھی میں نے سکول میں ایک مضمون لکھا تھا، جی وہ بھی بہت مشہور ہوا تھا. تو یہاں سے میرا ادبی سفر شروع ہوا. اور پھر ان دنوں ہمارے میڈیکل کالج میں ڈاکٹر بشیر گاش ہوا کرتے تھے، وہ آج بھی اللہ تعالیٰ ان کو صحت سلامت رکھے، میرے قریبی دوست تھے. وہ ایک اعلیٰ پائے کے قلم کار تھے، تینوں زبانیں جانتے. ان کی وجہ سے مجھے اس میں تھوڑا سا حوصلہ ملا اور میں لکھتا رہا. اچھا ڈاکٹر صاحب، جب آپ پیشنٹ دیکھتے ہیں تو ایک پرسکرپشن لکھتے ہیں، لیکن جب آپ کے ٹیبل پہ ڈائری ہوتی ہے، کیا آپ اس پرسکرپشن کے بعد اس مریض کی جو آپ نے ایکسپیرئنس کیا ہوگا وہ آپ اپنے درج کرتے ہیں؟ جو کہ نہ دیکھیے، ہوتا یہ ہے کہ مثال دوں گا، ایک دوست نے، ایک میرے محترم دوست نے مجھے فون کیا کہ فلانی کتاب پڑھو یار، بہت اچھی ہے. میں نے کہا یار چھوڑا، کتابیں پڑھنے کا وقت گیا، میں تو ہر روز 20 کتابیں پڑھتا ہوں. وہ حیران ہو گئے، کیسے 20 کتابیں پڑھتے ہو؟ میں نے کہا دیکھو 20 پیشنٹ دیکھے، 20 کتابیں کہانیاں ہو گئی. بالکل. تو میری جب سے میں ڈاکٹر بنا ہوں 1975 سے میں نے پریکٹس شروع کی ہے، میں ہمیشہ پیشنٹ دیکھتا رہا. میں نے کبھی چھٹی نہیں کی، ہڑتال ہو، کریک ڈاؤن ہو، لاک ڈاؤن ہو، کچھ بھی ہو، میں پیشنٹ دیکھتا ہوں. اب اگر آپ ایوریج ہر روز 5 ہی پیشنٹ رکھیں گے تو دیکھیے آج تک میں نے کتنے دیکھے ہوں گے. ماشاءاللہ. ہر پیشنٹ میرے لیے ایک نیا امتحان ہے، ہر مریض میرے لیے ایک نئی کہانی ہے. وہی کہانیاں میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. تھوڑی سی کرافٹس مین شپ، آپ رائٹر ہیں، اس میں لگتا ہے کہ ایک سٹوری بنا تو وہی بنتی ہے. وہی آپ دیکھیے، اکثر میری کہانیوں میں آپ کو میرے مریض ہی ملیں گے. لیکن اب ایک بات ہے، اب جو میں لکھ رہا ہوں اس معاشرے کی وہ تصویر جو شاید آج تک لوگوں نے نہ دیکھی ہو، شاید لوگ وہ برداشت نہ کریں. اچھا. شاید مجھے حکم کفر بھی ملے، شاید مجھے گالیاں بھی کھانی پڑیں، میں لکھوں گا. لیکن جس طرح منٹو نے کہا تھا کہ بھائی آپ اپنے سماج کو دیکھیے، اگر آپ کو لگتا ہے کہ میں غلط لکھ رہا ہوں تو آپ اپنے سماج کو نہیں دیکھ رہے. تو میں بھی دیکھ رہا ہوں کہ ہمارے سماج میں اتنی برائیاں ہیں کہ ان کو آج تک کسی نے ظاہر نہیں کیا، کیونکہ ہم لوگ کشمیری لوگ مصلحت پسند ہیں. سنسو بلا آپ چھوڑ دو یار، کون لکھے گا؟ تو کسی نے کسی کو اب جو میں لکھ رہا ہوں وہ سچ ہے، کیونکہ وہ کسی نے کہا ہے. میں نے اس پیشنٹ کا نام اور ایڈریس بھی لکھ رکھا ہے کہ اگر کوئی مجھے کہتا ارے ایسا ہو نہیں سکتا یار کشمیر میں، میں کہوں گا آئیے ان سے فلانی حاجی صاحب سے بات کیجیے، فلانی محمد رمضان سے بات کیجیے. تو یہ اب میرا نئے سے. لیکن اس کے علاوہ یہ جو میں یہاں بیٹھا ہوں مجھے ماضی میں لے جا رہا ہے. جی، آپ نے دوردرشن کے لیے اور ٹی وی کے لیے، ریڈیو کے لیے بہت کچھ لکھا ہے. بہت کچھ لکھا ہے. یہاں جب دوردرشن شروع ہوا تو میں اخباروں کے لیے لکھتا تھا. جی جی. یہاں میرے ایک دوست جو یہاں ڈپٹی ڈائریکٹر کے عہدے سے سبکدوش ہوئے، زاہد منظور صاحب، ایز اسسٹنٹ پروڈیوسر کام کرتے تھے. انہوں نے ایک دن کہا بھائی کیا آپ اخباروں کے لیے لکھتے ہو، ٹی وی کے لیے لکھو، پیسہ بھی ملتا ہے. اب مجھے پیسے کی سخت ضرورت تھی، کیونکہ میں جب میڈیکل کالج میں تھا میں زندگی کی شاہراہ پر اکیلا دوڑ رہا تھا. میرے ساتھ کوئی نہیں تھا، کوئی نہ ماں نہ باپ. ماں تو پہلے ہی میں کھو چکا تھا، بچپن میں نے ماں کا پیار دیکھا ہی نہیں ہے. تو باپ والد محترم نے دوسری دنیا بسائی تو پھر میں اکیلا رہ گیا. آپ نے اس اکیلے پن کو کم کرنے کے لیے ادب کا سہارا لیا؟ یس. نہیں آپ نہیں، یہ وہ غلط بات ہے. میں وہ تو ہوگی وہ راتمنات ٹھاکر. نہیں، دراصل یہ ہے اس وقت مجھے پیسے کی ضرورت تھی. اچھا. اب یہاں پارٹ ٹائم جاب تو ہو نہیں سکتا ہے. دیکھیے اگر میں کسی اور ملک میں ہوتا برتن بھی مانجتا میں کسی ہوٹل میں، چوکیداری کا کام اور بھی کام کر سکتا تھا. میرا بیٹا آسٹریلیا میں ہے، اس نے چوکیداری کا کام بھی کیا، پیسہ کام. یہاں تو نہیں ہو سکتا تھا. اب یہاں مجھے
MBBS میں داخلہ لیا تھا، اس کے ساتھ ساتھ ایک ایسا کام لینا تھا جو عزت والا بھی ہو. جی. تو میرے دوست نے کہا اس میں کوئی برائی نہیں ہے، تو لوگ کہیں یہ لکھاں تو میں نے لکھنا شروع کیا. اور انہوں نے مجھے، جو یہاں اسسٹنٹ پروڈیوسر، انہوں نے مجھے یہاں کے جو اس وقت کے ٹاپ کے پروڈیوسر تھے، سراج صاحب تھے، بشیر بڑگامی صاحب تھے، فاروق نازکی صاحب، ان سے انٹروڈیوس کروایا. میں ان کے سامنے گیا، میں نے ایک افسانہ پڑھا اور وہ بہت متاثر ہوئے. پہلے تو انہوں نے کوئی توجہ نہیں دی، آج کوئی لڑکا ہے آیا ہوگا. لیکن جب میں نے آدھا افسانہ پڑھا تو ان کے ذرا وہ ہوش میں آ گئے کہ ہاں نہ پھر سے پڑھیے. اور پھر اس کو محترم سراج قریشی نے ایک فلم مانیے یا اس وقت کا اک افسانہ اک حقیقت ہے اس طرح بنا، انہوں نے بنایا متس. اینڈ وہ سپر ہٹ پروڈکشن، بہت چلی، بہت لوگوں نے اسے پسند کیا. میں بھی بہت مشہور ہوں. اور جو اس میں وہ مرحوم جو طارق شاہ ہیرو تھے بمبئی میں، ہالی ووڈ میں، وہ اس کے مین ہیرو تھے ان میں. اور برج کشوری کو خصوصی طور بلایا گیا تھا اس پروگرام میں. تو وہاں سے میرا ٹی وی کا سفر شروع ہو گیا اور اس کے مجھے 400 روپے ملے. اچھا. تو جب پیسے ملنے لگے تو میں نے لکھنا شروع رکھا. اس کے بعد مڑ کے نہیں دیکھا، مطلب سفر جاری رہا. میں نے کہانیاں لکھی، ڈرامے ٹی وی کے لیے لکھے، پروگرام. پھر جب ٹی وی والوں کی نظر میں آ گیا تو انہوں نے مجھے بہت سارے پروگرام بھی دینے شروع کیے. اور ایک انٹرسٹنگ بات، انہی دنوں مجھے اسی زاہد صاحب نے ریڈیو کشمیر میں انٹروڈیوس کروایا. ریڈیو کشمیر میں میں نیوز ٹرانسلیٹر. اچھا. اب آپ کو تو اندازہ لگائیے کہ کہاں سیکنڈ ایئر MBBS اسٹوڈنٹ تو کہاں نیوز ٹرانسلیٹر. نیوز ٹرانسلیشن اس لیے تو اس میں اچھے خاصے پیسے ملتے تھے. لیکن ان دنوں وہ پنڈت برادری ہم موجود تھی اور یہ تھے عاشق صاحب نیوز پڑھتے تھے، میری بہت حوصلہ افزائی کرتے تھے. میں گھبرایا ہوا تھا، لیکن کیونکہ اردو کو کشمیری میں ٹرانسلیشن کرنا میرے لیے بہت مشکل تھا. آج بھی جب یاد آتا ہے تو رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں، یار جلدی جلدی ختم، کیونکہ وہ ٹرانسلیشن آپ کو بہت جلدی ختم کرنا تھا. 7:45 بجے آن سپاٹ وہ 7:45 بجے کے حوالے کرنا تھا اور 8 بجے اس کو نیوز پڑھنی تھی. تو اس کے لیے بہت محنت، اور اس کے لیے اچھے خاصے پیسے ملتے تھے. اور ان دنوں ریڈیو والوں نے بھی میری بہت حوصلہ افزائی کی. اس کے علاوہ میں نے 2-3 اخباروں میں کاتب کا کام کیا، کیونکہ میری لکھائی جو اردو انگریزی، میں نے قرآن شریف بھی لکھا ہے. میری ہینڈ رائٹنگ آج بھی اچھی ہے، لیکن ان دنوں بہت زیادہ اچھی تھی. اب تو بڑھاپے کی شاید تھرتھراہٹ بھی ہوتی ہے، لیکن ان دنوں بہت اچھی تھی. اور جب بھی میں کسی، مثلا میں باہر رہا ملک سے، جب بھی میں کسی دوست کو خط لکھتا تھا وہ کہتا ہے انگریزی میں نے اردو میں لکھنا. وہ وجہ یہ تھی کہ اردو میں ادب ہے اور اچھا لگتا ہے. تو یہ ٹی وی کا سلسلہ. اور پھر لیکن یہ اگر میں یہاں رہتا کنٹینیوسلی تو شاید میں ٹی وی کا ایک مانا ہوا رائٹر ہوتا، کیونکہ میں نے پھر سراج صاحب کے وسعت سے جو ان دنوں حوصلہ افزائی بہت ہوا کرتی تھی. اچھا. مجھے انہوں نے کئی بار وہ بار بار لکھنا پڑا، ادھر یہ پرابلم ہے، ادھر یہ اس کو ٹھیک کرو، اس کو نون میں نقطہ سا. بہت محنت کرواتے تھے وہ لوگ، بڑے ڈیڈیکیٹڈ تھے. تو میں نے وہ سکرین پلے لکھنا سیکھا. اور میں اتنا اچھا سکرین پلے لکھتا تھا ان کی زبان. میں اپنی تعریف نہیں کر رہا ہوں، وہ لوگ کہتے کہ یار اب تو نے اتنا اچھا سکرین پلے تو فلموں کے لیے لکھ سکتا تھا. لیکن ہوا یوں کہ میں ڈاکٹر بھی بن چکا تھا. ڈاکٹر بننے کے بعد میں نے چاہا کہ میں ایک ماہر امراض نفسیات بنوں. یہ میرا شوق تھا، کیونکہ ایک نفسیاتی مرض کی وجہ سے ہی میں اپنی ماں کھو چکا تھا. اور میں نے سوچا تھا کہ میں اب ایک ماہر امراض نفسیات بنوں گا اور جو مریض میری زندگی میں کم سے کم ان کی مدد کر سکوں، ان کے درد کا مداوع کر سکوں. لیکن ان دنوں انٹرنس نہیں ہوا کرتا تھا. اچھا. ان دنوں یہ انٹرویو ہوا کرتا تھا. ظاہر ہے کشمیر میں آج بھی ہے، ان دنوں بھی تھا. انٹرویو کے لیے جو جاتے ہیں وہاں سفارش، پیسہ. میرے پاس ٹیلنٹ کی قدر نہیں کرتے تھے. ٹیلنٹ میں نمبر 1 تھا، مارکس میں نمبر 1 تھا. پھر بھی مجھے 4 بار گرایا گیا. اور جوان تھا میں. چوتھی بار جب انہوں نے مجھے نو کہا تو مجھے اتنا غصہ آیا کہ جب سے ماں کو نانی کے یہاں بھیجا کتنے چڑچڑے ہو گئے ہو. بیٹا ٹی وی ہے، اس کو ٹی وی کا علاج تو یہاں بھی ہو سکتا ہے. اگر وہ یہاں رہتی نا تو لوگ کنی کاٹ رہے ہوتے ہم سے. مجھے لوگ نہیں، ممی. ارے کیا ارجن،
अर्जुन। बहुत मिस कर रहा था तुमको, और मैं भी टीवी रिमोट का सर पैर समझ नहीं पा रहा था। अपनों का जोड़ है टीबी का तोड़, तो फिर भेदभाव क्यों? टीबी के इलाज में अपनों का साथ। ये लो। गुड न्यूज सर, आज से आपको पेट्रोल पे 20% का डिस्काउंट मिलेगा। 20%। लॉटरी लग गई तो मेरे बाकी के पैसे क्यों नहीं डाले? वो तो आपके हाथ में ना। 45 की स्पीड पे गाड़ी चलाइए, रेड लाइट पे इंजन ऑफ कर दीजिए, 20% पेट्रोल तो जरूर बचेगा। बात तो वही है ना। पीसीआरए का एंड्रॉइड ऐप डाउनलोड करें और ईंधन बचाने के उपाय जानें। पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। खुला दूध फ्रेश, बस फ्रेश नहीं है बेस्ट। पूछो सवाल नया, पूछो अब सेफ है क्या? हाँ ये नहीं सोचा, अरे पैकेट दूध सेफ सबसे, खुले दूध को बंद कर अब से। चल रहा है खुला कब से, खुले में नहीं सेफ की गारंटी। पैकेट है टेस्टेड फॉर क्वालिटी, ये आया अमूल डेयरी से। बंद करती हूँ इसे अभी से। अमूल ताजा है 4Q क्वालिटी टेस्टेड, यानी पौष्टिक पशु आहार, क्वालिटी की जांच, अत्याधुनिक प्रोसेसिंग और बेस्ट क्वालिटी पैकेजिंग। पैकेट दूध सेफ सबसे, खुले दूध को बंद कर अब से। अमूल दूध पीता है इंडिया। हाँ 10-12 डॉक्टर इंटरव्यू ले रहे थे, सबको गालियां। और उसी वक्त मैं निकला और प्रिंसिपल ऑफिस के बाहर डिसाइड किया, सीधा पासपोर्ट ऑफिस। पासपोर्ट निकाला और कश्मीर छोड़ दिया। वहाँ 10 साल गुजारे, 10 साल के बाद फिर आया, लेकिन टीवी के लिए फिर से लिखना शुरू किया। अच्छा। और 1991 में मैं वापस आया, और 1991 से 10 साल तक मैं टीवी के लिए मैंने बहुत सारे सीरियल लिखे, शॉर्ट फिल्में लिखी, अच्छी फिल्में लिखी, और कहानियाँ लिखी जिसको ये आँख अफसाना आँख हकीकत कहते हैं, और बहुत कुछ लिखा टीवी के लिए मैंने। जो 10 साल आपने ईरान में बिताए, कैसा माहौल रहा, कैसा एक्सपोजर मिला आपको? मैंने अभी आपसे कहा कि मैं उदास था कि मुझे ड्रॉप क्यों किया गया, लेकिन वहाँ से आकर मैं खुश हुआ कि अच्छा हुआ मुझे ड्रॉप किया, क्योंकि ईरान से ही मैंने सब कुछ सीखा। नंबर 1, एक फारसी ज़बान सीखी जो इंतहाई शीरीन है जी। उस जैसी ज़बान शायद कोई नहीं मेरी नज़र में। जी। 2, तहजीब सीखी मैंने और मेरे बच्चों ने, क्योंकि ईरान की तहजीब के साथ आप किसी का मुकाबला नहीं कर सकते। बिल्कुल। डॉक्टरी सीखी, क्योंकि वहाँ एक जनरल फिजिशियन को वो पोजिशन के उमूमी कहते हैं। अच्छा। उसके लिए भी हर किस्म की सहूलियत मैसर है। आपको कोई किताब, वहाँ मुझे तमाम इंटरनेशनल जर्नल मुफ्त मिलते थे। 10-20 कौन कितना पढ़ता, लेकिन फिर भी ताज़ा तरीन इतलात से आप वाकिफ रहते हैं। और हर टेस्ट जो आपके मन में आए लिख दो। वहाँ उन दिनों एक्सरे 10 मिनट में खुश्क होके आता था 80s में। और वहाँ टैलेंट की कदर है। मैंने MD उन दिनों नहीं किया था, लेकिन उन्होंने मुझ में शायद कुछ टैलेंट देखा, मुझे एक हॉस्पिटल का सुपरिटेंडेंट भी बनाया और स्पेशलिस्ट भी बनाया। जी। फिर मुझे डिप्लोमा मिला एक साइकोथेरेपी में, जो मैं आजकल करता हूँ। और मुझे वहाँ एक 1987 में बेस्ट फिजिशियन ऑफ द ईयर, फॉरेन फिजिशियन, एक गोल्ड मेडल और एक सर्टिफिकेट मिला। वहाँ सिर्फ टैलेंट की कदर है। वो ये नहीं देखते कौन है, क्या है, सफ़ेद है, गोरा है, काला है, क्या है, नहीं, टैलेंट। अगर आपके पास टैलेंट है, यू आर फिट, कदर है आपकी। और वो इतने, ये आपको सुनकर हैरत होगी, वहाँ कोई झूठ नहीं बोलता है। माशाल्लाह, कोई झूठ नहीं बोलता। वहाँ झूठ बोलना इट्स, अगर आपका बच्चे घर में आए लड़खड़ाता शराब पिए, कितना बुरा लगेगा। वहाँ अगर कोई सुनेगा कि इसने झूठ बोला है, तो वो आपको नीची नज़र से देखेगा, क्या इसने झूठ बोला। इसीलिए वो मुल्क इतना तरक्की करता और इतना अच्छा चलता है। और सबसे अच्छी बात ये थी कि मैंने फारसी ज़बान सीखी, और उसका फ़ायदा मुझे कहाँ मिला? सेहत कामिल। वो जो मैंने कॉलम्स, हाँ, जब मैं वहाँ था, जी, वहाँ हर ज़बान का उन्होंने अपनी ज़बान में तर्जुमा किया। आप
नेहरू जी की ले लीजिए वर्ल्ड हिस्ट्री जो उन्होंने इंदिरा जी को, कोई भी किताब कलेला दामना लीजिए, रामायण महाभारत लीजिए, या कोई भी किताब हो, मेरे ख्याल में कश्मीरी किताबों का भी उन्होंने किया, रियाजी हो और मेडिसिन हो, मेडिसिन का पूरा तो उन्होंने फारसी लैंग्वेज में ट्रांसलेट अपनी लैंग्वेज में। तो मैं सोच रहा था मैं क्यों ना कश्मीरी में तर्जमा करूं, ये सोच मेरी जहन में थी। मैं ये लेकर वापस आया। जब मैं वापस आया तो मैंने दोस्त से मशवरा किया, उन्होंने कहा कि कश्मीरी में लिखोगे लेकिन पढ़ेगा कौन, यहाँ तो कश्मीरी किसी को पढ़नी नहीं आती, बेहतर है उर्दू में लिखो। भूल गया। एक दिन मैं बैठा था कि फ़ोन दोनों लैंड लाइन था, फ़ोन बाज उठा के, मैं जावेद आज़र हूँ और हमने शुरू किया है एक अखबार कश्मीर उज़्मा, आप उसके लिए हालत कॉलम लिखिए जी। मैंने कहा ठीक। उसने मुझे याद दिलाया कि आप कभी लिखा करते थे, वरना मैं भूल चुका था। बिल्कुल। तो मैंने उसके लिए कॉलम लिखा। वो कॉलम इतना हिट हुआ, इतने फ़ोन कॉल आए कि वो चलता रहा 10-12 साल चलता रहा। अब लोगों ने कहा कि भाई हाँ, उसमें मुझे फ़ायदा ये मिला, मैं किसी लफ्ज़ के लिए अटक नहीं गया, क्योंकि फारसी अब आती थी अच्छी खासी, बोलचाल भी और लिटरेरी भी। इसलिए मैंने उसमें उर्दू में फारसी के ज़बान फिट किए, जिससे वो लोगों को अच्छा लगा। बहुत अच्छा था। ये तो बड़ा शीरीन है, ये ऐसा लिखता है। तो जनाब फिर लोगों ने फरमाइश की, आप जो ये सारे मज़ामीन आपने लिखे सेहत के हवाले से, इनको एक किताबी शक्ल और उनको मैंने किताबी शक्ल दी सेहत कामिल, जो बहुत हिट हुई। और जब वो टैगोर हॉल में रिलीज़ हुई तो पूरा टैगोर हॉल भरा हुआ था। हालांकि उस दिन हड़ताल भी थी, लेकिन लोग आए और बहुत सारे लोग खड़े भी थे और मुझे पजीराई मिली। और यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर ने गोल्डन जुबली पर मुझे उस किताब के लिए ये इस इनाम से नवाजा कि मैंने उर्दू ज़बान को बहुत सारे नए अल्फाज दिए। अच्छा। तो ये जो कि पर्शियन से आपने लिए थे। हाँ, मसलन मैं आपको एक मिसाल दे दूंगा, ऑटो इम्यून डिजीज। ठीक। अब इसको लोग सर, मैंने इसको ऑटो खुद फारसी में, इम्यून मासून, खुद मासून बीमारी। अच्छा वर्ड बन गया। अच्छा वर्ड बन गया। तो वहाँ एक लड़का रिसर्च कर रहा था, उसने बहुत सारे अल्फाज ऐसे जो मैंने ऐड किए, हालांकि वो थे ज़बान में लेकिन उर्दू में मुस्तमल नहीं थे। मैंने उनको फारसी से छीन कर उर्दू में शक्ल दे दी। तो वो लगता है मुझे थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन किया है। अच्छा, आपने जो हाल ही में बुक रिलीज हुई आपकी, जो बहुत ही मशहूर थी, तिनके, जिसमें आपने अफसाने लिखे, मिनी स्टोरीज, अफसाने से और ड्रामा से अलग होके अफसाने पे ये सफ़र का कैसे हो गया? इस जाहिर सी बात है, आप खुद जानते हैं, नौजवान हैं आजकल के, जहाँ तक मेरा ख्याल है आजकल नौजवानों क्या बड़े लोगों के पास भी फुर्सत नहीं है कि बहुत तवील अफसाने कौन पढ़ता है। अगर आप किसी नौजवान के सामने 10-20 सफ़े रखेंगे है ये इसके में क्या करते, बोरिंग। आजकल चाहता है वो मोबाइल साइज। तो स्क्रीन मैंने सोचा कि, लेकिन इसमें भी ये मैं नहीं कहूँगा वो मेरी इजाती दरियाफ्त थी, लेकिन हुआ ये कि हमारा एक कश्मीर मेडिकल फिक्शन राइटर्स गिल्ड, जिसका मैं 7 साल सदर भी रहा, और वो लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। वैशी सईद साहब उसके सरपरस्त आला हैं, उनकी निगरानी में, और वो सलीम सालेक और ये गुलाम नबी शाहिद साहब और नासिर ज़मीर साहब, इन तीनों ने ख्वाब देखा था और उस ख्वाब को, वो ख्वाब अब पूरा हो गया और एक मजबूत सतून की तरह वो खड़ा है, काम कर रहा है। उन्होंने एक दिन कहा कि भाई फेसबुक पर आप हर कोई एक अफसानचा लिखिए जी, बस साइज यही रहे जितना फ़ोन बड़ा होता है। मैंने एक अफसानचा लिख दिया, इश्क। उसके बाद नूर शाह साहब ने, फिर दूसरे साहब, इसी तरह लिखते गए। फिर वही होता है, कश्मीरी लोग एकदम थक जाते हैं, घबरा जाते, छोड़ दिए। लेकिन मैंने कंटिन्यू रखा जी, जिसको मैं हमेशा ऐसा करता हूँ, कंसिस्टेंसी मुझ में है। मैं लिखता रहा 3 साल 4 साल, वो 100 के करीब जमा हो, अभी और 100 है। तो मैंने सोचा अब तो हो गए, चलो किताबी शक्ल देते हैं। तो किताबी शक्ल दे दी, और आपको पता अच्छी खासी पजीराई हुई, खासकर आउटसाइड स्टेट उसकी। यहाँ तो खैर अभी पढ़ने का रिवाज नहीं है लोगों को, कश्मीर में लोग किताबें न खरीदते हैं न घर में रखते हैं न। यहाँ ये बताऊं कि यहाँ अभी तक 2022 तक भी
بہت کم آٹے میں نمک کے برابر لوگوں کے گھروں میں لائبریری ہوگی، لیکن ایران میں ہر گھر میں لائبریری ہوتی ہے، ہر گھر میں. وہاں اگر کسی گھر میں لائبریری نہ ہو وہ سمجھا جاتا ہے کہ کچھ نا ایسا کہتا ہے کم پس کا ہے. اچھا، آپ نے ابھی ایک اشارہ دیا ایک انجمن کا جہاں پہ آپ یہ لٹریری ایکٹیویٹیز کرتے ہیں، جاننا چاہیں گے کہ کس طرح کی لٹریری ایکٹیویٹیز وہاں پہ ہوتی ہے؟ ہاں، فکشن رائٹرز گلڈ میں جو ایک اب اچھا خاصا نام بن چکا ہے، وہاں افسانے پڑھے جاتے ہیں اردو. وہاں زبان کی کوئی قید نہیں ہے، ان کا اپنا آفس ہے، وہاں لوگ آتے ہیں، رائٹرز آتے ہیں، عمر کی کوئی قید نہیں ہے. ٹین ایج سے لے کر 70 سال کی عمر تک لوگ آتے ہیں، پڑھتے ہیں اردو، کشمیری، انگریزی، پہاڑی، پنجابی کوئی بھی لینگویج. تو پھر اس پر بحث ہوتی ہے، زبردست بحث ہوتی ہے. اتنی بحث ہوتی ہے کہ کسی وقت رائٹر سمجھتا ہے کہ میں کس جال میں پھنس گیا، یہ لوگ میری کھال اکھیڑ رہے ہیں. تو اس سے فائدہ یہ نکلا کہ بہت سارے لوگوں نے بہت کچھ سیکھا. میں ذاتی طور کہتا ہوں، میں افسانے 1972 سے لکھ رہا ہوں، لیکن میں نے بھی بہت کچھ وہاں سیکھا، بہت کچھ سیکھا. اور اسی طرح بہت سارے نئے نوجوان بھی سامنے آئے جنہوں نے بہت کچھ سیکھا. تو میں ان کا بہت شکر گزار، ان کو مبارکباد دینا چاہتا کہ انہوں نے ایک ایسا کام شروع کیا ہے. ایسی انجمنیں، ایسی مجلسوں کی بہت ضرورت ہے اور وہ کنٹینیو کر رہے ہیں. دیٹس ویری گڈ. اچھا، آپ سے جاننا چاہیں گے جو آپ کا ایک نیا پڑاؤ ہے، جو آپ لکھ رہے ہیں کہ میں ایک اور کتاب لکھ رہا ہوں، کیا وہ بھی افسان چاہیے یا اس میں بھی اس میں بھی آپ نے اس سوسائٹی کا ہی جو سکوپ ہے جو سوسائٹی میں ہو رہا ہے اسی پہ مبنی ہے؟ وہ افسانچوں پر ایک کتاب اور لکھ رہا ہوں، تشخیص اس کا نام ہے. اس میں تقریباً 100 افسانچے جمع ہو رہے ہیں. لیکن اس کے علاوہ ایک کتاب لکھ رہا ہوں مینٹل ہاسپٹل پر. میں نے مینٹل ہاسپٹل پر میں بہت کام کیا ہے. میں نے پہلے کہا نا کہ مجھے سائیکیٹرسٹ بننے کا بہت شوق تھا، نہیں بن سکا. قسمت کی بات ہے، کوئی بات نہیں، نا امید نہیں ہوں. پھر بھی میں نے اسی موضوع میں بہت کام کیا. تو وہاں جو میں نے کام کیا ہے، میں نے دیکھا ہے وہ ڈیڈ سٹاک آف کشمیر ہے. جہاں لوگ وہ مریض سے تنگ آ جاتے ہیں، اس میں وہاں چھوڑ جاتے ہیں. تو اس بیک گراؤنڈ میں میں نے ایک ناول بن رہا ہوں، انشاءاللہ تعالی 1-2 سال میں مکمل ہو جائے. اچھا، تو آپ نے افسانچے سے ایک ناول کی تو ایک بہت بڑا پڑاؤ ہے آپ کی شخصیت کا، اس میں ایک گروتھ نظر آ رہی ہے. تو آپ سے بات کرنے میں بہت مزہ آیا، بہت دلچسپ آپ کی کہانی ہے، چاہے میڈیکل کالج کی ہو یا ادب سے ریلیٹڈ ہو یا ایران کا جو سفر ہے آپ سے بہت ہی متاثر ہوئے. اور انشاءاللہ آئندہ بھی ہم آپ سے جاننے کی کوشش کریں گے اور جاننے کی کوشش کریں گے. خاص کر آپ کا جو یہ افسانچہ ہے اس پہ ہم بات کریں گے اور بات کریں گے. اور باقی جو آپ کے کالمز تھے وہ بھی، یا آپ کے ٹی وی میں آپ نے بہت سارے پروگرامز جو ہیلتھ ریلیٹڈ تھے، میں بھی بچپن میں دیکھتا تھا. میرا ہمیشہ شوق تھا کہ کشمیر میں ہیلتھ اویئرنیس یہاں زیرو ہے. جتنا مجھ سے ہو سکے میں لوگوں کو ہیلتھ اویئر کروں، صحت کے متعلق جانکاری دوں. اس لیے وہ ہم بھول گئے. میں نے 7-8 سال ٹی وی پر کشمیری میں وہ پروگرام. آپ کے ساتھ بہت دلچسپ باتیں آپ نے کی. تو انشاءاللہ زندگی رہی تو آپ سے پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے آپ اور ہم اللہ کے حوالے. ناظرین، یہ تھے ہمارے ساتھ ہمارے مہمان جناب ڈاکٹر نذیر مشتاق صاحب. اگلے ہفتے آپ سے پھر ملیں گے. تب تک کے لیے آپ اور ہم اللہ حافظ.